نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 101ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی کووڈ اسپتال میں ICU کے اندر ہے اور انہیں مسلسل 8 گھنٹے تک PP کٹ میں رہنا پڑتا ہے۔ اس دوران نہ تو کچھ کھا پی سکتے ہیں اور نہ ہی اس PP کٹ کو اتار سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی کے دوران روزہ افطار کا وقت آ جائے اور کچھ کھانا پینا ممکن نہ ہو تو کیا محض نیت کرنے سے وہ روزے سے باہر ہو جائیں گے یا کیا صورت ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب افطار کا وقت آ جاتا ہے تو آدمی کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو جلد از جلد باقاعدہ روزہ افطار کرنا مسنون اور مستحب ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک عذر ہے، اس لیے اگر اس میں کچھ تاخیر بھی ہو جائے کہ کٹ اتارنے کے بعد کھایا پیا جائے، تب بھی امید ہے کہ تاخیر افطار کی کراہت کہ وہ مرتکب نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مسافر ہو اور روزے سے ہو اور افطار کے بعد اسے روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز میسر نہ ہو، جس کی وجہ سے اسے افطار میں تاخیر ہو جائے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور کراہت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کا بھی حال ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اس ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی ڈیوٹی کے دوران نماز کا وقت بھی آتا ہے۔ اب اگر پہلے سے وضو ہو تو کوئی حرج نہیں، اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر نہ تیمم کی شکل ہے اور نہ وضو کی جب تک ڈیوٹی پوری نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں نماز کا کیا کریں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ اسی درجے میں ہے جس کو فقہا فاقد الطہورین سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ نہ پانی استعمال کر سکتا ہے نہ وہ تیمم کر سکتا ہے، تو وہ وقت پر نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لے، یعنی بغیر نیت نماز کے رکوع سجدہ وغیرہ کر لے اور بعد میں پھر اس نماز کی قضا کرے، تو امید ہے کہ اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے اعتکاف کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر معتکف بھولے سے مسجد سے نکل گیا تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھولے سے بھی اگر نکل جائے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، لیکن آج کل چونکہ لا علمی کا دور ہے، لوگوں کو مسائل کا پتہ بھی نہیں رہتا، اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح نکل جائے تو وہ پھر واپس جا کر اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور حضرات صاحبین کے نزدیک اس کا اعتکاف درست ہو جائے گا،
جبکہ وہ دن کے اکثر حصے میں مسجد سے باہر نہ رہا ہو، تو ان کے قول پر عمل کرنے کی بظاہر گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ جہاں پر علم تری کیف سے تراویح ہو رہی ہو تو امام صاحب کا ہر صورت کے شروع میں جہراً بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، سرًا بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جہراً پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر یہ فقہائے احناف کے نزدیک خلاف اولا ہے، اور ہمارے جن اکابر نے بسم اللہ جہر کی اجازت دی ہے وہ اس وقت دی ہے جبکہ بالترتیب قرآن پاک سنا جا رہا ہو، اور انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس قاری صاحب کی ہم قرأت کی پیروی کرتے ہیں وہ مسلک شافعی کے پابند تھے، اور شافعیہ کے نزدیک بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے، اس لیے ان قاری صاحب کے اعتبار سے بھی قرآن مکمل ہو جائے۔ اس حکمت سے جہاں بھی ترتیب قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں جہر کی وہ بات کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی فتویٰ دوسری رائے پر ہے، لیکن جہاں علم تری کیف سے تراویح ہو رہی ہو تو وہاں اس کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ وہاں قرآن پاک کی تکمیل کی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مسافر حضرات رمضان المبارک میں تراویح کے فوراً بعد، عشاء کے فوراً بعد تراویح پڑھے بغیر وتر کی نماز باجماعت کر لیں تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ وتر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے۔ اگر تراویح جماعت سے نہیں پڑھی جا رہی تو وتر بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے ان مسافر حضرات کو چاہیے کہ وہ تنہا تنہا وتر پڑھیں، جماعت سے نہ پڑھیں۔ رمضان المبارک میں جو وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے جماعت سے، یہ جبھی ہے جبکہ وہ تراویح کے ساتھ پڑھی جائے، اور اگر تراویح کا معاملہ نہیں ہے جیسے عام 11 مہینوں میں، تو پھر اس میں وتر کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ تنہا پڑھی جاتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ضعیف احادیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، احادیث اگرچہ کچھ ضعیف ہیں لیکن تعدد طرق کی وجہ سے اور امت کے تعامل کی وجہ سے ان کو بے اصل نہیں کہا جا سکتا، لہذا صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے بلا کسی تردد کے، اس کے اوپر صالحین کا تعامل رہا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ باجماعت نہیں پڑھی جائے گی، چاہے صرف گھر کے لوگ ہوں یا باہر کے، یہ الگ الگ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ جانکار لوگوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور پھر تنہا تنہا پڑھیں، مرد ہوں یا عورت۔ پوچھتے ہیں صلاۃ التسبیح میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ ویسے تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن زیادہ افضل لکھا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں سبح یا یسبح کے الفاظ آئے ہیں ان کو پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ مثلا سورہ حشر ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ حدید ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، ان 5 صورتوں میں سے صورتیں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو ان کو یاد کرنا مشکل ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
پوچھ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ غسل کے بعد تازہ پانی پیر پر ڈالنے سے سر میں درد کبھی نہیں ہوتا، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ بظاہر یہ کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر بطور علاج یا بطور تدبیر کوئی اس پر عمل کرے تو گنجائش ہے، لیکن اسے حدیث کہہ کر کے اس پر یقین نہ کیا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک مسجد ہے جس کی نئی تعمیر ہوئی ہے اور پہلے یہ مسجد چھوٹی تھی، بعد میں بڑی بنائی گئی، مگر جو چھوٹی مسجد تھی وہ قبلے کی جانب آگے کی طرف تھی، اور یہ اندیشہ تھا کہ سڑک کی چوڑائی میں کہیں یہ مسجد سڑک میں نہ چلی جائے، اس لیے نئی مسجد ذرا پیچھے کو اس کا مصلی بنایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی معتکف آدمی اعتکاف کی حالت میں اس نئی مسجد سے اگلی مسجد کے حصے میں چلا جائے تو پھر اس کے اعتکاف کی کیا صورت ہوگی؟ اعتکاف صحیح رہے گا یا فاسد ہو جائے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر اگلی مسجد اور پچھلی مسجد کے درمیان میں کوئی خارجی حصہ نہ ہو تو آگے تک معتکف کے جانے میں بظاہر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک مسجد کی کئی منزلیں ہیں اور ہر منزل پر کچھ مقتدی ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے امام کی آواز سب منزلوں تک پہنچ رہی ہے، تو اوپر والوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شرعاً اس میں کچھ حرج نہیں ہے، سب منزل والوں کی نماز درست ہے۔ یہ پوری منزلیں ایک ہی مقام کے درجے میں ہیں۔ اگرچہ اولا افضل یہ ہوتا ہے کہ پہلے نیچے کی بھرے پھر اوپر کی بھرے پھر، لیکن موجودہ ماحول میں اگر فاصلے سے بھی کھڑے ہوں اور الگ الگ منزل پر کھڑے ہوں ضرورتاً، تو اس میں شرعاً گنجائش ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی ہے 3000 کے قریب کی، جہاں چند گھر مسلمانوں کے ہیں، اب تک وہاں کوئی مسجد نہیں بن پائی ہے، تو کیا وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ جمعے کے لیے کوئی مسجد ضروری نہیں ہے، اور اتنی بڑی آبادی ہے تو وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ وہ کسی عمومی جگہ پر جہاں لوگوں کو آنے کی اجازت ہو جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عیدگاہ بنی ہوئی ہے جو قبرستان کے بیچوں بیچ بنائی گئی ہے، تو اس میں عید کی نماز درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قبرستان کی زمین پر عیدگاہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ قبرستان کی زمین قبروں کے لیے وقف کی گئی ہے، عیدگاہ کے لیے نہیں، لیکن اگر وہاں بنا لی گئی اور نماز وہاں پڑھ لی گئی تو نماز تو ادا ہو جائے گی۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی دوسری جگہ عیدگاہ بنانے کا انتظام کریں تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ سورہ صاد میں سجدہ معاب پر ہے یا اناب پر ہے؟ اس میں اگرچہ دونوں قول ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اس پر سجدہ کیا جائے، اور چونکہ یہ بعد والی آیت ہے اس لیے اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے کہ بالاتفاق سجدہ ادا ہو جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ طوال اور اوساط اور قصار مفصل، اس میں پوری صورت پڑھنا افضل ہے یا اس کے بقدر قرآن کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ عام حالات میں تو پوری صورت پڑھنے کو مستحب کہا ہے فقہا نے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ائمہ کو پتہ نہیں رہتا کہ آیات میں کہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. تو اگر انہیں عام اجازت دی جائے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھنے کی تو وہ بے موقع آیت پڑھ دیں گے، بے موقع وقف کر دیں گے، رکوع کر دیں گے. اس لیے ان کے لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ سورت پڑھیں، پوری پڑھیں، تاکہ یہ بات پیدا نہ ہو کہ مضمون کم رہ جائے اور بے ربط آیت ہو جائے. لیکن اگر کوئی عالم دین ہے اور اس کی قرآن پر نظر ہے اور وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہاں سے کہاں مضمون پورا ہو رہا ہے، تو وہ اگر اس کے بقدر سمجھ کر کے کہیں سے تلاوت کرے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو اوساط اور قصار وغیرہ کی ہے، اور مقدار اس کی پوری سمجھی جائے گی. پوچھتے ہیں کہ سورہ کہف میں ایک شخص نے بہذا الحدیث اسفہ کے بجائے بہذا الحدیث پڑھ دیا زیر کے ساتھ، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ نماز تو درست ہو گئی، لیکن قرأت اس نے صحیح نہیں کی ہے. آئندہ اس کی تصحیح کرے، اہتمام رکھے. پوچھتے ہیں کہ چاشت اور اوابین کی نماز ایک ہیں یا الگ الگ؟ چاشت کی نماز الگ ہے، اوابین الگ ہے. چاشت کی نماز وہ ہے جو دوپہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ذرا سورج میں تمازت آ جائے پھر پڑھی جائے. اور اوابین وہ ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. البتہ احادیث شریفہ میں ان دونوں نمازوں کو اوابین کہا گیا ہے، صلاۃ الضحیٰ کو بھی اور بعد المغرب کو بھی. تو وقت دونوں کے الگ ہیں، لیکن اطلاق دونوں کے اوپر اوابین کا کیا جاتا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کی زکوٰۃ اس کی اجازت کے بغیر نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ باقاعدہ اجازت لے لی جائے، لیکن اگر معمول رہا ہے کہ آپ بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو عرف کے اعتبار سے بلا اجازت بھی نکالیں گے تو زکوٰۃ معتبر مان لی جائے گی اور صحیح ہو جائے گی. پوچھتے ہیں کہ معتدہ ہے، عدت گزار رہی ہے، اس کے مکان ہی کے اندر سڑک کی جانب ایک دکان ہے، تو کیا وہ عدت کی حالت میں اس دکان پر آ کر بیٹھ سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ دکان گھر کا جز نہیں کہلاتی، گھر سے الگ کہلاتی ہے، باقاعدہ جو دکان بنی رہتی ہے، اس لیے معتدہ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر اس معتدہ کے گزارے کی اس کے علاوہ کوئی شکل نہ ہو، اسی پر اس کی گزر بسر ہو، تو اس کے لیے جانے کی گنجائش ہوگی. ایک اہم سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ایمان پر خاتمے کے لیے میت کا کلمہ پڑھنا یا شہادت کا کلمہ پڑھنا ہی ضروری ہے؟ اگر کسی نے بے ہوشی یا بیماری کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں کہلایا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل زبان سے جو کلمہ پڑھے اسی کا خاتمہ ایمان پر کہلایا جائے، بلکہ اصل معاملہ دل کا ہے. اگر اس کا دل ایمان پر ثابت قدم ہے اور اس کی زندگی ایمان پر گزری ہے اور اخیر کی حالت میں اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی یا کسی وجہ سے بیماری کی ایسی شدت ہوئی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا بے چینی کی وجہ سے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے، بلکہ جس پر وہ ثابت قدم رہا پوری زندگی جن عقائد اور اعمال پر، یہ کہا جائے گا کہ اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہاں کسی کو نصیب ہو جائے کہ باقاعدہ وہ کلمہ بھی پڑھ لے تو نور علی نور، اور اچھی بات ہے. لیکن حضرات مفسرین اور شارحین نے ان احادیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اور تشریح فرماتے ہوئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، یہ وضاحت کی ہے کہ آخری کلام سے عین آخری کلام مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان پر اخیر وقت تک ثابت قدم رہنا مراد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی بد عقیدگی سے اور بد انجامی سے ہماری حفاظت فرمائے.
جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس والد صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہم اس وقت علیل ہیں. الحمدللہ کل کے مقابلے میں افاقہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن مزید دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی حضرت والا کو کامل صحت جلد از جلد عطا فرمائیں، اور بھی جو ہمارے اکابر بیمار ہیں اور جو امت کے حضرات پریشان ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں. سبھی سامعین سے بھی یہی گزارش ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.